آمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم اس گفتگو کو شروع کرتے ہیں جو ہم لوگوں کا تسلسل چل رہا ہے اس قرآن کے مضامین کے خلاصے پر۔ یقین کریں انشاءاللہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے طلب بڑھ رہی ہے، ایسا دل چاہ رہا ہے کہ یہ بہت تفصیل کے ساتھ یہ تذکرہ ہم سنیں، اور اس کا جو لطف ہے وہ اس میں طلب، اور اس قرآن کا کے اندر جو لطف ہے وہ اس کی طلب بڑھ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے خلاصہ سننے کی برکت سے انشاءاللہ تفصیل سننے کا بھی شوق پیدا ہوگا۔ گفتگو ہم لوگوں کی جہاں تک پہنچی تھی سورہ نمل تک، یہ بھی 19 پارے ہو گئے ہیں، اور یہ سورت اپنے قرآن کے تسلسل میں 27 نمبر پر ہے، اور اس کی آیات 93 ہیں۔ اس کا موضوع بھی عقیدہ آخرت، اس بات رسالت اور اس بات وحی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن جو اتر رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بذات خود اس میں کوئی مواد شامل نہیں ہے اور نہ کوئی مفاد۔ تو یہ بار بار کفار مکہ کے سامنے اس حقیقت کو واضح کیا جاتا تھا اور ان کو سمجھایا جاتا تھا، اور بے شک یہ اللہ کے اتمام حجت کا نظام ہے۔ تو اس میں بھی آغاز میں ہی یہ تذکرہ ہوا، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور کھلی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور بشارت کا سامان ہے اور بشارت کا پیغام ہے اہل ایمان کے لیے، جو نماز قائم کرتے ہوں اور زکوٰۃ دیتے ہوں اور ان کا عقیدہ آخرت پر ہو۔ عقیدہ آخرت کو بہت اہمیت دی گئی ہے، ایمان لانے اور ایمان نہ لانے میں۔ لہذا عقیدہ آخرت ایمان لانے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے، اور ایمان لانے کے لیے جو بہت اہم داعیہ کی حیثیت رکھتا ہے وہ عقیدہ آخرت، اور جو ایمان سے دور اور محروم رکھنے والی چیز ہے وہ ہے آخرت کے دن کا جھٹلانا۔ لہذا اہل ایمان کی اکثر جگہ جب صفت بیان ہوتی ہے تو اس میں یہ تذکرہ ضرور آتا ہے، وہ بھی تاکید کے ساتھ، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کا آخرت کے دن پر یقین ہے کہ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، اس دنیا میں جو کچھ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کا حساب ہونا ہے، اور ایک دن وہ پورا محاسبہ اللہ بندوں سے کرے گا۔ لہذا اس دن کے حاضری کے لیے، اس دن کے پیشی کی تیاری میں اس دنیا میں جو کرنا ہے وہی ایمان ہے۔ اب اس کے بعد آگے قرآن جو آیت، یعنی قرآن کی جو اگلی آیت ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 4-3 میں یہ ذکر ہوا ہے کہ جو لوگ ایمان والوں کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اعمال کی ان کے اندر اعمال کی اسپرٹ موجود ہوتی ہے، اور سب سے بنیادی چیز ان کی ہے کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ تاکید کا جملہ دیکھیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے دن پہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ اب کفار کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، دیکھیے ان کی صفت جو بیان کی جا رہی ہے، پہلی بات یہی ذکر کی جا رہی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ پتہ یہ چلا کہ عقیدہ آخرت کی تکذیب ہے جو ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ لہذا اسی کی بنیاد پر وہ توحید کے منکر ہو جاتے ہیں، اسی کی بنیاد پر وہ رسالت کے منکر ہو جاتے ہیں، اسی کی بنیاد پر وہ اپنی دنیا کے تمام غلطیوں میں مبتلا رہتے ہیں اور انہیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ لہذا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زینا لهم اعمالهم، جو لوگ ایمان آخرت پہ نہیں رکھتے ان کے ایمان کو ان کے اعمال کو ہم نے بہت ان کے لیے مزین کر دیا۔ اعمال کے مزین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سادہ ہم اپنی زبان میں سمجھیں کہ ہم لوگ اکثر اس کا ترجمہ عام طور سے دعوتی حلقوں میں اور تذکیری حلقوں میں اور تفسیر کے حلقوں میں یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے سنوار دیے، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنے کام کے بارے میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے،
یہ ہے تزیین اعمال۔ مثال کے طور پر میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو دنیا میں ہے بس یہی مزہ کر لو، اور اسی کو وہ درست سمجھتا ہے، تو جب وہ اس کو درست سمجھے گا تو وہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ جب وہ اپنے نظریے اور اپنے عقائد کو صرف اپنی سوچ کی بنیاد پر وہ یہ کہے گا اور فیصلہ کر دے گا اور اس کے لیے سند جاری کر دے گا کہ یہ درست ہے، یہی درست ہے، جس کو قرآن نے دوسرے الفاظ میں یوں ذکر فرمایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ سب صحیح کر رہے ہیں۔ بس یہی ہے تزیین اعمال، کہ آدمی یہ سمجھے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں۔ لہٰذا ایک بندہ رات دن جھوٹ بول کے پیسے کما رہا ہے، دولت کما رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ارے یہ تو میں بہت کر رہا ہوں، دیکھو میرے اسی ڈائلاگ اور اسی گفتگو اور انہی باتوں کی وجہ سے تو میں وہ میدان جیت گیا، میں یہ کر کے آ گیا، میں نے وہ کر لیا، میں نے اس کو پچھاڑ دیا، میں نے اس کو زیر کر دیا۔ یہ ساری باتیں جب آدمی یہ سمجھے گا کہ جھوٹ بول کر میں کامیاب ہو رہا ہوں اور میں جو جھوٹ بول رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، تو اس کو سچ بولنے کی کبھی توفیق میسر نہیں ہوگی۔ تو یہی حال ہے عقیدہ آخرت کے معاملے میں، یہی عقیدہ ہے۔ اب ایک کافر یہ سمجھے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، یہی تزیین اعمال ہے۔ اور اللہ کی طرف سے بہت خطرناک عذاب کی شکل ایک انسان کے لیے دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ اس کے اعمال کے بارے میں یہ رجحان اس کے دل میں پیدا ہو جائے، سمجھ لیجئے کہ وہ عذاب کا، کہ اللہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ قرآن اللہ دھمکی دے رہا ہے زینا لہم اعمالہم، ہم ان کے اعمال کو ان کے سامنے سنوار دیتے، یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہیں بس ان کے بارے میں ان کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اور صحیح یہی ہے، لہٰذا یہیں سے کام خراب ہوتا ہے۔ اور کسی مومن کو بھی اگر اپنے کسی بدعملی کے بارے میں جب وہ تعویل کرنے لگے، غور سے سنیے، جب مومن بھی کبھی جب اپنی بدعملی کی تعویل شروع کر دے، اگر ایک خاتون بے پردہ رہتی ہیں اور وہ اپنی بے پردگی کی تعویل بیان کرنا شروع کر دیں، بس یہ سمجھ لیں کہ ان کو اللہ کی توفیق سے محرومی کا دروازہ ان کے لیے کھل گیا ہے۔ اور اگر وہ جھوٹ بولنے والا اگر اپنے جھوٹ کی تعویل کر کے اس کی ملمہ سازی کرتا ہے، اگر کوئی رشوت لینے والا اگر وہ اپنی رشوت کے اوپر قلعی چڑھاتا ہے، اسی طرح معاشرے کی تمام اخلاقی اور عبادات کے تعلق سے اور اخلاق کے تعلق سے اور سماجی بھید بھاؤ اور رکھ رکھاؤ کے تعلق سے جتنی غلطیاں ہیں، جس دن دماغ میں یہ بات کسی کے آ گئی کہ جو میں کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، اور اس نے اپنے عمل کی حیثیت کو جاننے کی کوشش نہیں کی، بس یہ سمجھ لے کہ وہیں سے اس کی محرومی کا دروازہ کھل گیا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ چیک کرتا ہے اور اس کو وہ قرآن و حدیث کے ساتھ موازنہ کرتا ہے، ملاتا ہے، اور وہ اگر کوئی غلطی ہو تو فوراً اس کو تسلیم کرتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کام ایسا ہو رہا ہے اور انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کام غلط ہو رہا ہے تو فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ میں نے اس پر تھوڑی سی تفصیل اس لیے ذکر کر دی کہ ان تمام کا خلاصہ یہاں آ جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں لگتے، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے سنوار دیا ہے، لہذا وہ اپنے اعمال کے بارے میں مگن ہیں، وہم یامہون، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بھٹکتے رہیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جب عقیدہ آخرت مضبوط نہیں ہے تو لیس لہم اولئک الذین لہم سوء العذاب، ان کے لیے خطرناک عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور آخرت کے دن تو یہ بالکل ناکام ہوں گے، ان کی ساری تمنائیں خاک میں مل جائیں گی، اور سامنے عذاب اور نا امیدی اور مایوسی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے مضبوط سینکڑوں دلیلیں قرآن میں ہیں، یہ بھی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، آپ کے پاس جو یہ قرآن آ رہا ہے یہ آپ کی تصنیف نہیں ہے، یا یہ آپ کی اپنی تخلیق نہیں ہے، یا یہ آپ کے ذہن کے خیالات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن آپ کے پاس دانا و حکیم ذات کی طرف سے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اس بات رسالت کے ضمن میں، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ کافی تفصیل سے آیا ہے۔ اس قصے میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے مکے والوں کو کہ تمہارے پاس معمولی سی سرداری ہے، قبائلی سرداری ہے جو صرف مکے تک محدود ہے، اور تھوڑا سا تمہارے پاس طاقت ہے اور تمہارے پاس نفری ہے، اس میں تم اتنا مگن ہو۔ اللہ نے اس سے پہلے بھی بڑے بڑے اقتدار والے پیدا کیے، پہلے ذوالقرنین کا قصہ سنایا گیا اور ان کا کردار پیش کیا گیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو کچھ دیا تھا اس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ اوتینا من کل شیء، ہر کچھ ہمیں دیا گیا۔
ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ اور ہم نے سلیمان کو وورث سلیمان داود وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو ہمیں اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی ہے، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں اللہ نے ہر طرح کے اسباب سے نوازا ہے، اور بے شک یہ اللہ کا فضل ہے۔ کام کی اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ دیا ہوا ہے ان سب کے بارے میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب وہ چونٹی والی بات کہ ایک چونٹی کی زبان بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ رہے ہیں، اور ایک پرندے کی زبان بھی سمجھ رہے ہیں، اور سمجھنے کے بعد چونٹی کی زبان سمجھنے کے بعد وہ کوئی دوسرا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ فوراً اللہ کے حضور اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اے اللہ تو جو کچھ بھی تو نے مجھ پر نعمت کی ہے، اے اللہ مجھے اس نعمت کی توفیق شکر ادا کرنے کی، اس نعمت کے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے مجھ پر بھی کی اور میرے والدین پر بھی کی، اور مجھے یہ بھی توفیق دے کہ میں اعمال صالحہ کروں، ایسے اعمال کروں جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور اپنی رحمت سے تو اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل فرما اور انہی کے اندر مجھے میرا شمار فرما۔ اور حضرت پھر ہدہد کا قصہ آیا۔ ہدہد کے قصے میں ایک بہت اہم بات مختصر کے ساتھ میں ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ شرک ایسی بیماری ہے جس کو کائنات کی کوئی مخلوق بھی برداشت نہیں کرتی۔ تھوڑی سی جرت کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ اس قصے میں اگر ہماری بات میں کوئی غلطی نہ ہو، اور بے شک قرآن کے تدبر کی بنیاد پر جو سبق اور جو اشارہ بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں قرآن کی ایک ایک واقعے میں، تو یہاں تدبر سے جو ایک بات حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ شرک ایسی خرابی ہے جس خرابی کو ایک پرندہ بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا اس سے اندازہ لگایا جائے، ایک مثال کافی ہوتی ہے پوری دنیا بھر کے نظام کو سمجھنے کے لیے اللہ کے۔ لہٰذا وہاں جیسے کوے نے بھیجا، اللہ نے کوے کو بھیجا ایک دنیا کے انسانوں کی حاجت کو سمجھانے کے لیے۔ ایسا واقعہ پہلے بھی ہوا ہے، آج بھی ہوتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے ایک واقعے ذریعے بتا دیا کہ ہم بہت سارے کام تمہارے مختلف مخلوقوں کے ذریعے تمہارے حل کر دیتے ہیں۔ تمہارا ٹیچر، تمہارا معلم اور تمہاری رہنمائی ہم کسی بھی مخلوق سے کر سکتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی طرح یہاں یہ پرندہ شرک دیکھ کر اس کو برداشت نہیں ہوا، اور یہ سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی حاضری لی، یہ موجود نہیں تھا، جب واپس آیا تو اس کے واپس آنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام یہ فرما چکے تھے کہ اگر کوئی مضبوط دلیل اور عذر لے کر نہیں آیا تو آج اس کی پھانسی کا فیصلہ طے ہے، لہذا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو جب یہ واپس آیا ہے، آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں۔ دیکھیں اللہ ایک ایک واقعے کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی، اختصار میں اس کو ذکر نہیں کر پائیں گے۔ لہذا جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آیا ہے تو وہ کہتا ہے احط بما لم تحط به، حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیلنج کر رہا ہے کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اس کے لیے پھانسی کا پروانہ بس فائنل ہونا باقی تھا، اگر وہ عذر نہیں لاتا تو پھانسی کا فیصلہ اس کے لیے طے تھا، کیونکہ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ لو عذبنہ او لأذبحنہ، یا تو عذاب دوں گا، اس کو خطرناک سزا دوں گا، یا نہیں تو اس کو آج پھانسی وصولی پہ چڑھایا جائے گا۔ لہذا اس نے چیلنج کیا احط بما لم تحط به، اندازہ لگائیے کہ اس کو کہتے ہیں اللہ کی قدرت، اس کو کہتے ہیں اللہ کی شان۔ لہذا اس نے برجستہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے وہ بات معلوم ہے جو آپ نہیں جانتے، اور میں ایک ایسی جگہ سے آ رہا ہوں اور ایک مضبوط خبر لے کر آیا ہوں۔ وہ کیا کہ ایک عورت ہے جو بادشاہ ہے وہاں کی، اور وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کے پاس بھی سب کچھ ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بارے میں خود کہا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، تو یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس بھی بہت کچھ ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تو تخت تو بے مثال ہے، اس کا تو تخت ہے۔ لہذا لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ اور اس کی قوم کے لوگ سجدے سورج کے پجاری ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور وہ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین وہی زین لہم، یعنی دھوکے میں مبتلا ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، اور جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ صرف اس ذات کی عبادت کریں جو زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ کو جانتا، ہر خفیہ اور علانیہ چیز کو جانتا ہے، اور اللہ لا الہ، جو اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، رب العرش العظیم ہے۔ اب یہ پوری حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کی تحقیق کی، پھر وہ سب کچھ قصہ مکمل ہم لوگ آپ جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے پاس خط بھیجا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد اس نے ہدیہ بھیجا۔ اس ہدیے کے جواب میں سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے ہدیے کے لیے خط نہیں بھیجا ہے، ہم نے یہ خط توحید کی دعوت کے ساتھ بھیجا ہے،
اور ہم نے حق کی دعوت کے لیے بھیجا ہے. ہمیں نہ کوئی اقتدار چاہیے نہ کوئی سلطنت کا ٹکراؤ چاہیے. بس ایک خبر جو آپ کے بارے میں رپورٹ شرک کی آئی تھی، اس شرک کی رپورٹ کے لیے ہم نے آپ کی اصلاح اور آپ کی بھلائی کے لیے توحید کا پیغام بھیجا ہے. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسا لشکر لے کر اس کے پاس جاتا ہوں کہ یہ ان کو اس کا کبھی انہوں نے اس کا خیال بھی نہیں کیا ہوگا. اور اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں یہ مطالبہ رکھا کہ کون ہے جو اس کا تخت یہاں لے آئے. لہذا جو عفریت تھا، جو جنوں کا سب سے مضبوط ان کا جو سردار تھا، اس نے کہا میں آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. اور جو بندہ مومن تھا اس نے کہا کہ میں تو آپ کے پلک جھپکنے کی دیر ہے، وہ حاضر ہو جائے گا. اور یہ باتوں میں وہ تخت جو ہے سامنے موجود تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بے مثال اقتدار اور ایسا بے مثال اسباب عطا فرمائے تھے، اور ان سب کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو جب اپنے سامنے دیکھا تو کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی. اتنا بڑا عجیب و غریب اور فطرت کے نظام اور اسباب سے ہٹ کر یہ اس عمل کا انجام پانا، یہ اللہ کا فضل ہے. اور یہ اللہ کا فضل صرف شکر ادا اس امتحان کے لیے ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اور اگر ہم نے شکر ادا کیا تو یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے. اگر ہم ناشکری کرتے ہیں تو اللہ کی ذات کو نہ شکر سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے اور نہ شکری سے کوئی نقصان پہنچنے والا ہے. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو بلایا گیا اور وہ جب آنے کے بعد اس نے پوچھا گیا کہ یہ تخت آپ کا ہی؟ انہوں نے کہا ویسا ہی لگ رہا ہے، کیونکہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ تخت اٹھ کے وہاں سے یہاں آ جائے گا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی ضیافت کے لیے اس کا مزاج اور شوق جیسا تھا، اس کے شوق کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے کچھ ایسی تیاری کی تھی اور کچھ گزرگاہ کے میں کچھ ایسا کام کروایا تھا جس میں اس کو دھوکہ ہو. لہٰذا جب وہ گزری ہے تو ایک جگہ سے گزرنا ایسی جگہ سے ہوا کہ وہ شیشے کا فرش بچھا ہوا تھا، وہ اس شکل میں بنا ہوا تھا کہ ہر دیکھنے والے کو یہ دھوکہ ہو کہ یہ پانی ہے. لہذا جب وہ اس میں آگے کی طرف بڑھی ہے تو پانی سمجھ کے اس نے اپنے پائنچے اوپر اٹھائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ انہ صرح ممرد من قواریر. یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشے کی بنی ہوئی فرش ہے جس میں آپ کو پانی کا شبہ ہو گیا ہے. یہ اصل میں ایک سبق سکھانا تھا کہ ہر وہ چیز جو دکھتی ہوئی تمہیں بظاہر نظر آئے اس کی وہ حقیقت نہیں ہوتی، اس کی حقیقت جاننا ضروری ہے. جس کو تم نے معبود بنا رکھا ہے وہ معبود بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ نہیں، اس کی حقیقت جاننا ضروری ہے. بن دیکھے اگر آپ کام کریں گے تو ایسے ہی رسوا و ذلیل ہوں گے جیسے آپ ابھی رسوائی کا سامنا ہوا کہ آپ پانی نہیں تھا اور آپ نے پانی سمجھ کے اپنے کپڑے اٹھائے اوپر. لہذا جب اس نے یہ دیکھا تو فوراً، ظاہر سی بات ہے ایک حکومت کرتی تھی، اس کے عقل و دماغ والی تھی، فوراً اس نے کہا رب انی ظلمت نفسی. اے اللہ بے شک میں نے شرک کیا، میں غلطی پر تھی اور میں سلیمان کے ساتھ اے اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں اور اسلام میں داخل ہوتی ہوں. لہذا یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اگر شرک کسی سے بھی ہو سکتا ہے اس کا بہت آسان علاج ہے کہ وہ توبہ کر لو. جیسے کہ یہ ملکہ بلقیس، اس نے ملکہ سبا، اس نے فوراً حقیقت سمجھ لی اور فوراً اپنے شرک سے تائب ہو گئی. تم بھی ہو جاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے. لہٰذا اس قصے سے، ہر قصے سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ آیا اور ان قصوں کے بعد پھر ان کو توحید کے مسائل سمجھائے گئے. اور ان تمام توحید اور آخرت کے مناظر کے بعد ان سے پھر کہا جا رہا ہے کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آخر اس حق کو ماننے میں تاخیر کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ بڑی نشانیاں جن کی وعید سنائی جا رہی ہے وہ سامنے آ جائیں؟ جب وہ سامنے آ جائیں گے تو تمہارے ایمان سے تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. لہذا جب کہ ہمارا فیصلہ ہو جائے گا اور ہم ان کے سامنے ایک ایسا جانور ظاہر کریں گے، زمین سے ایک ایسا جانور ظاہر ہوگا جو ان کے ساتھ گفتگو کرے گا. لہذا علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب دنیا میں خیر کا سارا نظام مٹ چکا ہوگا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پوری ترتیب کو لوگ ختم کر چکے ہوں گے اور صرف اس دنیا میں باطل اور کفر والے لوگ موجود ہوں گے. لہذا اللہ کی طرف سے تمام ایمان لانے کی حجتوں کا پورا نظام مکمل ہو چکا ہوگا. پھر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اب لیکن کچھ نشانیاں وہ ہیں جن کے ہوتے ہوئے ایمان مقبول ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا، قرآن کا نازل ہونا اور کچھ اور دوسری نشانیاں. اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کے بعد ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. لہٰذا یہ جانور باضابطہ ان سے گفتگو کرے گا کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون،
کہ ہماری اتنی نشانیاں آئی اور تم کو یقین نہیں ہوتا تھا، تو کیا تم اس دن کا انتظار کرتے ہو؟ لیکن اس دن کے ایمان سے کوئی فائدہ نہیں، اور تم کس دھوکے میں مبتلا ہو۔ اللہ نے دن اور رات کو تمہارے سامنے ایک ایسا نظام بنایا کہ رات کو تم سکون حاصل کرتے ہو، دن میں تم اپنے کام اور کاروبار کرتے ہو۔ ان فی ذلک لآیہ، یہ دو نشانیاں بھی کافی ہیں کہ اس میں ہی ساری نشانیاں موجود ہیں۔ دن رات کے اندر ہی اگر تم تلاش کرو تو ایمان لانے کے تمام دلائل موجود ہیں، لیکن ایمان لانے کے لیے ایمان کا مادہ اور جذبہ تو چاہیے۔ اس میں پھر آخرت کے قیامت قائم ہونے کا منظر پیش کیا گیا ہے، اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور توحید کے بارے میں اور آخرت کے مضمون کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں۔ الذي حرمها وله كل شيء، جس نے اس کو حرمت دی، اس کو محترم بنایا، اور اسی کے لیے سب کچھ ہے۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان رہوں اور میں اللہ کا قرآن پڑھوں، اللہ کی کتاب پڑھوں۔ جو ہدایت پر ہوگا اسی کا فائدہ ہے، اور جو گمراہی پر ہوگا تو میرا تو کام ہے صرف آپ کو بتا دینا، ہوشیار کر دینا۔ وقل الحمدللہ، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفات اللہ کی ہیں۔ سیریکم آیاتی، وہ اپنی نشانیاں تم کو دکھائے گا۔ فتعرفون، اور تم ان نشانیوں کو سمجھ بھی لوگے، لیکن ان نشانیوں کے وقت گزرنے کے بعد تمہارا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات اور کتاب کا اس بات اور آخرت کا پورا مجموعہ اس میں آ گیا۔ اس کے بعد سورہ قصص ہے، یہ اپنی ترتیب میں 28 نمبر پر ہے اور اس کے اندر 88 آیتیں ہیں۔ سورہ شعراء، اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور سورہ نمل میں بھی مختصر ہے، اور سورہ قصص میں۔ اگر ان تینوں میں جو الگ الگ تفصیلات ہیں مختلف مواقع کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام تفصیلات جمع کر لی جائیں تو بالکل مرتب قصہ اکٹھا ہو جائے گا۔ اللہ نے کچھ یہاں بیان کی، کچھ نمل میں، کچھ سورہ شعراء میں۔ اس کا مضمون بھی وہی ہے جو پچھلی دونوں صورتوں کا مضمون ہے، آخرت کی حقیقت کو واضح کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی رسالت کے دلائل، اور یہ قرآن کی حقانیت۔ لہذا شروع وہی سے ہو رہا ہے، تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس بات قرآن یعنی یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ اس کی دلیل ہو گئی۔ نتلو علیک، یہ دلیل ہو گئی کہ آپ رسول برحق ہیں، ہم آپ کو یہ آیتیں بتا رہے ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، فرعون، موسیٰ اور فرعون کی تفصیل اور ان کا قصہ ہم آپ کو بالکل درست طریقے سے آپ کو سنا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، ایمان آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر جگہ لکھا جاتا ہے کہ اس کا فائدہ ایمان والوں کو ہوتا ہے، جبکہ یہ کتاب کفار کے لیے آئی ہے، تو کتاب ہدایت ہے تو کافروں کو بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ لیکن کفار کا کسی بھی مسئلے کو ایمان حاصل ہونے کے لیے ایک بنیادی بات یہ جان لیں کہ اپنی طرف سے کسی نہ کسی دائرے میں پہل کریں۔ لہذا حدیث قدسی میں جو ہے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں جلدی سے پیش کر کے اختصار کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں آپ دیکھیں کہ وہ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی نیت سے جب نکلے ہیں، اور جب راستہ بیچ میں ان کا راستہ مڑ گیا بہنوئی کے گھر کی طرف، تو وہاں بھی وہ پہنچے ہیں اسی نیت سے کہ پہلے ان کی خبر لے لیتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد جب سب کچھ ہو گیا تو آخر ابھی تو انسانی دائرے میں ہے، وہ کہہ رہے ہیں جب اتنی تکلیف برداشت کرتے ہوئے بہن کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ اتنا دکھ اور اتنا ظلم برداشت کر لیا انہوں نے لیکن ایمان سے نہیں ہٹ رہے ہیں، آخر اس بات کو جاننے کی کوشش تو کی جائے۔ یہ جو مادہ تھا جو ان کے دل میں پیدا ہوا کہ آخر اس حقیقت کو جاننے کی کوشش تو کی جائے، لہٰذا انہوں نے صرف اتنا سا مطالبہ کیا کہ اچھا وہ جو تم پڑھ رہے تھے وہ ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ یہ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قدم بڑھایا ہے، دکھاؤ تو صحیح۔ جیسے انہوں نے اتنا سا قدم بڑھایا ہے اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ تیز ہو گیا، اور جیسے ہی وہ پڑھتے گئے اور ان کے دل میں ایمان اترتا گیا۔ تو اتنا تو تھوڑا پہل کرو، تم برائے نام اپنے دل میں ہلکی سی کسک اٹھاؤ گے، اللہ تمہیں پورا اٹھا دے گا۔ لہٰذا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے کوشش تو کرے۔ یہ ہے لقوم یؤمنون کہ ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایمان والوں کو فائدہ کا مطلب ذرا اس کو سمجھنے کے لیے معمولی درجے میں بھی تو تھوڑا سا حرکت میں آؤ۔
تم تھوڑی سی حرکت میں آؤ گے ہم تمہارے لیے اس رفتار کو تیز کر دیں گے. یہ ہے وہ پوائنٹ جو قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے لقوم یؤمنون. ہم جناب اپنی طرف سے ایک ذرا بھی حرکت نہ کریں، لیکن اللہ تو رحیم ہے. کسی کو اللہ نے اس حالت میں بھی ایمان دیا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایمان دینے کا ایک نظام اور ضابطہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو حرکت کرنی چاہیے. لہٰذا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا اتفاق سے یہاں وہ ذکر یہاں اس صورت میں وہ پہلو ذکر ہے جس میں وہ حصہ ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے کہ پورے مصر کا حال کیا تھا، اور وہاں کے لوگ بالکل وہی جو آج کے دور میں پوری دنیا میں جو حال بنا ہوا ہے، غریبوں اور مزدوروں اور جو لوگ پسماندہ ہیں ان کو اور باج گزار بنا کے رکھا جائے اور ان کا استحصال کیا جائے، ان کے حقوق کی پرواہ نہ کی جائے، اور جتنا ان سے اپنا مفاد حاصل کر کے اپنی دولت کا ڈھیر جمع کیا جائے. یہی دنیا میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے. اور سب سے زیادہ جو تھیوری پریکٹس کی جاتی ہے سب سے زیادہ وہ یہ کی جاتی ہے مزدوروں کو دبانے والی اور خود بڑا بننے والی. اسی لیے سب سے زیادہ جب یہ تھیوری پریکٹس کی گئی ہے تو سب سے زیادہ قرآن میں اللہ نے اسی قصے کو عبرت کے لیے زیادہ پیش کیا ہے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن نے پہلے وہ ذکر کیا کہ ان میں سے ایک جماعت کو ہم کمزور بنا کے اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کے بیٹوں کو ذبح کریں گے، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، اور بے شک یہ لوگ بہت غلط حرکت کرتے تھے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان پر احسان کریں جو لوگ کمزور ہیں اور انہی کو ہم ائمہ بنائیں. لہٰذا جو دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے آج ان کے نام پر ڈگریاں حاصل کی جا رہی ہے، آج ان کے نام پر ریسرچ ہو رہے ہیں، اور آج ان کے نام پر ان کے نام زندہ اور آباد ہیں دنیا میں، اور بڑے بڑی دولتوں والے ان کو اللہ نے کھنڈر بنا کے رکھ دیا، ان کے آثار کو کھنڈر بنا کے رکھ دیا. لہٰذا یہ اللہ کا نظام ہے. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اتفاق سے وہ سال تھا جس سال یہ فیصلہ آ گیا تھا کہ لڑکوں کو ذبح کیا جائے گا. اب بڑا مسئلہ تھا، ظاہر سی بات یہ خبر جب پھیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو پریشانی ہوئی اور جو گھبراہٹ تھی، تو اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ آپ بچے کو دودھ پلاتے رہیے، جہاں آپ کو ذرا محسوس ہو فوراً آپ اس کو پانی میں دریائے نیل میں ڈال دیجیے. وہ پھر آگے کا کام اللہ نے سب سیٹ کر کے رکھا تھا کہ کہاں کہاں کس کو ہر ایک کو کام پہ لگا کے رکھا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کام یہ دیا کہ آپ کو پانی میں ڈالنا ہے، اور ادھر فرعون اور فرعون کے درباریوں کو یہ کام دیا کہ ابھی یہاں پانی میں ایک صندوق گزرنے والا ہے، یہ آپ کو اٹھانا ہے. یہ اللہ کا کام ہے. لہذا جب انہوں نے اٹھا لیا، فرعون کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈال دیا کہ آپ کو یہ چھوٹی سی تقریر کرنی ہے کیا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. فرعون کی بیوی نے کہا ارے یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور میری بھی اور تیری بھی آنکھ کی ٹھنڈک بنے گا، اور اس کو قتل نہیں کرنا ہے. لہذا فرعون کی بیوی کو ان کی حفاظت کے لیے مکلف بنا دیا. لا تقتلوه عسیٰ ان ینفعنا، ہم کو اس سے فائدہ ہوگا، او نتخذہ ولدا، یا تو ہم اس کو بیٹا بنا لیں. اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھبرا رہی تھی چونکہ انسان ہے بہرحال، تو انہوں نے کہا بیٹی سے ذرا جا کے خبر تو لے. اور ادھر جب بچہ دودھ پینے والا تھا، سارے دودھ پینے کے لیے جب اس کو بھوک محسوس ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے بھوک کا اعلان کرنا شروع کیا، جو بچہ کرتا ہے رونا شروع کیا. اب اس بچے کو ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں تو یہ ہمارے جو آج کل کے جو سبحان اللہ جو ہے یہ جس سے بچوں کو دور رکھنا چاہیے، جو ہماری مائیں بچوں کو سب سے پہلے اسی کے کا عادی بنا دیتی ہیں، یہ چیز تو تھی نہیں. اب جو بچے والی مائیں تھی ان کو بلایا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ یہ نظام رکھا کہ تم کو کسی کا دودھ نہیں پینا ہے. لہذا وحرمنا علیہ المراضع، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کام پہ لگا دیا کہ تم کو کسی کا دودھ نہیں پینا. لہذا صورتحال یہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہارا بچہ تمہارے پاس واپس آئے گا. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ بچے دودھ نہیں پی رہے تھے تو آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں موجود تھی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ایک بچے والی ماں کو میں بھی بلا لاتی ہوں. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کو بلا کے لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی والدہ کی گود میں آ گئے. یہ اللہ کا نظام ہے. اسی طرح کچھ واقعات پیش آئے بڑے ہونے کے بعد، دربار فرعون کے دربار میں جوان ہوئے، پلے پرورش ہوئی، اور ایک واقعہ پیش آیا قتل کا، اور اس قتل کے واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
مصر سے نکلنا پڑا اور مدین پہنچے. مدین پہنچنے کے بعد وہاں تفصیل سے واقعہ ہے جو سب کچھ سنایا جا رہا ہے، پوری تفصیل سنائی جا رہی ہے تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ ہر تنگیوں اور تمام مشاکل سے گزرنے کے باوجود اللہ کی مدد اور اللہ کی تائید اہل حق اور انبیاء کے ماننے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور دوسرے لوگوں کے جو اسباب کچھ دن تک نظر آتے ہیں وہ ٹل جاتے ہیں اور وہ ہلاک ہو جاتے ہیں اور وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں. کامیاب آخر اللہ اہل ایمان ہی کو کرتا ہے. لہذا اللہ نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑا اور اس کو اسی سمندر میں فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے اس کو سمندر میں غرق کر دیا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، غور کرو اتنی طاقت والا فرعون اور کہاں گئی اس کی طاقت اور کہاں گئی اس کے وزراء. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے ان کو ایسی پوزیشن پہ رکھا کہ وہ لوگوں کے جہنم میں جانے کے وقت آگے آگے ہوں گے. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قرآن میں ہے نا کہ وہ جب جہنم بھی جا رہے ہوں گے تو یہ آگے آگے ہوں گے اپنی قوم کے جہنمیوں، اپنے قوم کی لوگوں کے آگے آگے، یعنی ان کی پیشوائی اور لیڈر کے طور پر وہاں بھی یہ جہنم میں پہلے جائیں گے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور یہاں بھی انہوں نے لوگوں کو جہنم کی طرف بلایا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَنصُرُونَ، اور آخرت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اس کے بعد پھر آخرت کی تیاری اور آخرت توحید کے وہی تمام مسائل ذکر کیے گئے، اور اس بیچ میں قارون کا قصہ بھی ذکر کیا گیا. یہاں بھی وہی بات کہ مال و دولت کے دھوکے میں کیسے کیسے لوگ ہلاک ہوئے، اس میں سے ایک قارون بھی ہلاک ہوا. مال و دولت کا فتنہ آج کے دور میں بھی بہت ہے. قرآن واقعی کتاب ہدایت ہے، قرآن واقعی کتاب نصیحت ہے، اور ایسا معجزہ ہے کہ دنیا کے ہر دور کے لیے اس میں مثالیں موجود ہیں. آج کا جو کیپٹلزم اور آج کی جو کمیونزم اور سوشلزم جتنے بھی آئیڈیاز ہیں اور جس سے پوری انسانیت کا نقصان ہے، وہ اپنے نقصان اور فائدے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. لیکن قرآن میں اگر اس کا جائزہ لیا جائے، اس کا تجزیہ کیا جائے تو ہر مسئلے کا جواب مل جائے گا. لہٰذا پیسے نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا. آخر قارون کا خزانہ اس وقت کے اپنے دور کے مطابق ایک بے مثال خزانہ تھا، لیکن وہ کہاں گیا؟ ظاہر سی بات ہے جب انسان اللہ کے دیے ہوئے پر جب اس کی قدر نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے گرفت آتی ہے. لہذا اللہ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اور اس کے پورے گھر کو اور اس کے پورے خزانوں کو اور اس کے پورے جو کچھ بھی اس کے جہاں وہ ٹھہرتا تھا ان سب کے ساتھ ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا. کوئی جماعت نہیں آئی اس کو بچانے کے لیے اور نہ وہ خود ہی اپنے آپ کو بچا سکا. لہذا قرآن نے کہا تلک الدار الاخرہ، آخرت کی فکر کرو. آخرت کا دن ایسا ہے جو ہم نے ان کے لیے رکھا ہے جو زمین میں بڑائی یعنی اپنے آپ کو بڑا بننے کی فکر میں نہیں رہتے ہیں. آج کے دور میں ہر حکومت یہ چاہتی ہے کہ میرا غلبہ، میرا اقتدار سب پر غالب رہے اور میں سب پر غالب رہوں. قرآن کہتا ہے کہ یہ تو ایک کھیل ہے جو ختم ہو جائے گا، لیکن ان تمام کھیل کے پیچھے جو اصل میدان اللہ نے سجایا ہے اس میدان میں اللہ دکھائے گا کہ بلندی کسے کہتے ہیں اور پستی کسے کہتے ہیں. یہ تو تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین ان الذی فرض علیک القرآن. یہ بھی بتایا کہ اس بات رسالت کے عنوان پر یہ سورت ختم ہو رہی ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے لرادک الی معاد، اور ہم آپ کو ظاہر سی بات ہے ایک ایسے دن کی طرف لوٹا کر لائیں گے جہاں یہ حساب کتاب ہوگا. قل رب اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبین. پھر توحید کے بعد ولا تدع مع اللہ الہ آخر، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. لا الہ الا هو كل شيء هالك الا وجهه، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو رہنے والی ہے، ہر شے ہلاک ہو جائے گی. لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کا حکم اور اسی کا اقتدار اور اسی کا بس ہے اور اسی کی طرف سب لوٹ کر بھیجے جائیں گے، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے، سورت 29 آیتیں ہیں اس میں. یہ اپنے سلسلے میں پارہ ہمارا 20واں ہے اور اس سورت کا نمبر 29 ہے اور اس کے اندر آیتیں 69 آیتیں ہیں. یہ مکے کے بالکل اخیر دور نہیں، مطلب حبشہ کے یعنی نصف اول میں 13.5 سال کی مدت میں آپ سمجھ لیں نصف اول کے زمانے کی اتری ہوئی سورت مضمون سے اندازہ لگتا ہے، کیونکہ اس میں اہل ایمان کو ثابت قدم رہنے اور ایمان لانے کے بعد جو حالات آتے ہیں ان حالات کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایسے حالات آتے ہیں اور آئیں گے. جو حالات آئے ہیں تو آپ اس میں اپنا دل چھوٹا نہ کریں اور مایوس نہ ہو. کیوں کہ
اہل ایمان کے یہ حالات ان کے درجے کی بلندی کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ امتحان اللہ ہی لیتا ہے۔ اللہ اس لیے نہیں لیتا ہے کہ اللہ ناراض ہے تم سے، بلکہ اللہ تمہارے امتحان کو آزمانے کے لیے اور اللہ تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے لیتا ہے۔ لہذا اس کا اشارہ اس آیت میں کیا جا رہا ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ مکے کے جو بعض مسلمان ان کے مظالم سے پریشان ہو رہے تھے اور ان کا دل چھوٹا ہو رہا تھا اور وہ مایوس ہو رہے تھے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آزمائشیں ہیں، آپ مایوس نہ ہو۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا ایمان لانے کے بعد اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کو آزمایا ہے، یہ آپ کے ساتھ ہمارا کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اس کے ذریعے یہ بات صاف ہو جائے گی کہ کس کا ایمان سچا ہے اور کس کا ایمان جھوٹا ہے۔ کیا برائی کرنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، ان کی غلطی ہے، یعنی کوئی برائی کرنے والا ہم سے بچ نہیں سکتا۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جس کو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین اور ایمان ہے تو یاد رکھو کہ اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے۔ وہو السمیع العلیم، اللہ نے جو تمہارے حق میں وعدے کیے ہیں وہ بھی پورے ہوں گے، اور تمہارے دشمنوں کے لیے جو وعیدیں ہیں وہ بھی ظاہر ہوں گی۔ اللہ کا فیصلہ سب کچھ آ کر رہے گا، اور بے شک اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، ہمت دلائی جا رہی ہے کہ آپ جو کچھ بھی قربانی دے رہے ہیں، آپ جو صبر کر رہے ہیں، جو آپ برداشت کر رہے ہیں، ایمان لانے کے بعد جن احوال سے آپ گزر رہے ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے جو آپ اپنے جذبے حوصلے پیش کر رہے ہیں، ان سب کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو بھی اس طرح کی قربانیاں دے رہا ہے وہ اپنے لیے دے رہا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اس مجاہدے سے اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، فائدہ تو اس کا ہے جو یہ کرے گا۔ لہذا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس فائدے کو اللہ نے یہی بیان فرما دیا کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح والے ہیں ان کی برائیاں ہم مٹا دیں گے اور ان کو بہترین سے بہترین ان کو بدلہ دیں گے اور انعام دیں گے جو انہوں نے اس دنیا میں کیا ہے۔ پھر فوراً ایک آیت آئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے والدین کے بارے میں یہ فیصلہ تو ضرور دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ والدین کے نام پر اور ان کے حسن سلوک کے نام پر تم کہیں تجاوز نہ کر جاؤ، راستے سے ہٹ نہ جاؤ۔ لہٰذا جہاں تک حسن سلوک کی حد ہے وہیں تک، اگر وہ اس حد سے باہر جائیں اور تمہیں شرک کرنے کے لیے کہیں تو پھر اب یاد رکھنا کہ اب تم کو اس معاملے میں ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ حسن سلوک کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک ان کے حدود تک، وہ جب وہ حدود سے باہر جائیں، اللہ کے حکم کی اللہ کے احکام میں کہ نافرمانی میں ان کی بات نہیں ماننی ہے، یعنی کسی معاملے میں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر والدین کی بات نہیں ماننی ہے۔ لہذا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دین سے ہٹنے کی وجہ یا تو اولاد ہوتی ہے یا اولاد کے لیے والدین ہوتے ہیں۔ لہذا اس رشتے کی نزاکت کو بتایا گیا کہ والدین کی حسن سلوک کے نام پر اپنے عقیدے سے ہٹنا مت۔ لہذا عقیدے پہ باقی رہنے کے لیے پھر اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح کریں گے لندخلنہم فی الصالحین، اللہ نیک بندوں کا جو انجام ہوگا وہاں اور جو ان کے ساتھ جو اکرام ہوگا ان اکرام میں ہم ان لوگوں کو بھی شامل کریں گے۔ پھر وہی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اور ان کی قوم کی ہلاکت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ان کی قوم کی ہلاکت، اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ان کی قوم کی ہلاکت، وہ سب تذکرے آئے ہیں۔ اور پھر اخیر میں قارون، فرعون، حامان، ان سب کی ہلاکت کا تذکرہ آیا ہے، اور اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کسی کو نہیں چھوڑا ہم نے، ہر ایک کو ان کے گناہ کے سبب سے ہم نے ان کو پکڑا، ان کی گرفت کی۔ لہذا کسی کے اوپر ہم نے آسمان سے پتھروں والی بارش برسائی، کسی کے اوپر ہم نے ایسا دھماکہ اور ایسی چیخ کا عذاب بھیجا کہ اسی میں ہلاک ہو گئے، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کسی قوم کو ہم نے پانی میں غرق کر کے ہلاک کیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، ہرگز کسی پر اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ یہ سب کچھ ان عذاب کا راستہ انہوں نے خود بنایا اور اس عذاب کو دعوت دینے والے وہ خود تھے۔ پھر کفار کی مثال دی گئی کہ جو کفر و شرک جو کرتے ہیں یہ کتنی غلطی پر ہیں، یہ کس کے سہارے پر یہ کوشش، ان کی مثال کفر کی ایسی ہے جیسے کہ یہ اپنا ٹھکانہ اور اپنا سہارا مکڑی کے جالے میں ڈھونڈتے ہو، جس مکڑی کے جالے کے ساتھ ایک تنکا اس کے اوپر
اوپر ٹھہر نہیں سکتا، اور یہ اس کی مثال اس سے بھی خطرناک ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جس کو یہ پکارتے ہیں۔ یہ مثالیں ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ عقل حاصل کریں، سیکھیں، سمجھیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر جو کتاب وحی کی جا رہی ہے آپ اس کو پڑھیے اور آپ اس کو سنائیے اور نماز قائم کیجیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ میرے بھائیوں، یہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اپنے دین کے سمجھنے کے لیے اور اللہ کی توفیق کے لیے دل نہ چاہے پھر بھی نماز پڑھنے آئیے۔ اگر سنتوں میں سستی آ رہی ہے تو فرض میں عبادت ڈالیے۔ اپنے تمام مسائل کو سیدھا کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے نماز۔ قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ وحی ملتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول کو اللہ فرما رہے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے جو نماز کی پابندی کر کے دکھائی ہے۔ نماز ہماری زندگی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ہر بندہ، ہم کس غلطی میں ہیں جو ہم نماز میں کوتاہی کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہر بری چیز خود بخود چھوٹ جائے گی اگر تم نماز کی پابندی کرو، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ تم کو بچا دے گا۔ اور اللہ کو یاد کرنے کا سب سے اعلیٰ ذریعہ جو ہے وہ نماز کی پابندی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے جو ان کے اعتراضات ہیں ان تمام کا جواب دے کر اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، سب اللہ کی طرف پلٹ کے اللہ کے پاس آئیں گے۔ جو لوگ ایمان والے صالح والے ہیں ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں ان کو ہم ٹھکانہ دیں گے، اور جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ نعم اجر العاملین، اگر کسی نے کوئی عمل کیا ہے اور اس کا بہترین اجر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ جنت ہے۔ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا بہترین اجر ہے جنت۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو جنت میں جنت الفردوس میں بلا حساب و کتاب داخل ہونے والوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ شب قدر کی آج پہلی شب ہے اور عشر اخیر بھی شروع ہو چکا ہے۔ خوب دعا کا اہتمام، اللہ سے جنت مانگنا اور جہنم سے پناہ، یہ ساری چیزیں اور دنیا کے تمام مسائل میں اللہ کی خیر اللہ سے خیر مانگنا اور پوری دنیا سے شر کو اللہ ہٹا لے، اس کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام۔ اور جتنا بھی اہتمام اس لاک ڈاؤن میں پھر ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن میں ہمارے لیے بڑی آسانی ہے، اعمال کرنا بہت آسان ہے، بہت ساری پابندیوں سے اللہ نے ہمیں آسان رکھا ہے۔ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم کاروباری مصروفیت سے اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دی، اور ملازمت کی نسبت سے ہمارے پاس اوقات کی فراوانی ہو گئی، لہٰذا بہت ساری سہولتیں جو آپ کو عام سالوں میں نہیں ملتی تھی وہ اس سال میں اللہ نے عطا کر دی ہے۔ لہٰذا لاک ڈاؤن کا ایک خیر والا پہلو یہ بہت اچھا ہے، اس مرتبہ رمضان بہت اچھا اور گناہوں سے بچتے ہوئے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزارنا بہت آسان ہے۔ اور بالخصوص اخیر اشرے میں، عام سالوں میں ہم جو ہر سال یہ روتے تھے کہ ہمارا یہ عشرہ برباد ہو جاتا ہے، آپ یقین کیجئے لگتا ہے اللہ نے کسی مومن بندے کی غیرت کو اللہ نے سن لیا، اور اللہ نے ہمیں وہ رمضان عطا فرمایا جس میں عید کی تیاری سے ہمیں بالکل مقید کر دیا کہ ہم عید کے نام پر ایک لمحے کے لیے باہر نہ جائیں، تاکہ وہ عشرے جو ہماری پوری زندگی کے عید کے نام پر برباد ہو رہے تھے، اللہ نے اس عشرے کی حفاظت کا، میں کہتا ہوں کہ اللہ نے لاک ڈاؤن کی شکل میں ایک بندوبست کر کے دیا ہے۔ لہٰذا موبائل اور یہ اور وہ ادھر ادھر کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر جتنا ممکن ہو سکے اللہ کو یاد کرنے اور اللہ کے دین کو سننے اور قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے اور قرآن کے مجالس میں شریک ہونے کا خوب اہتمام کریں۔ یہ بہت قیمتی اور سنہرا موقع ہے، اور ایسا عشرہ بس خیر کے ساتھ اللہ ہمیں ہمیشہ دے۔ ہم کسی شر کے لیے اللہ سے ہم ہرگز پناہ مانگتے ہیں اللہ کی کہ ہر شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، لیکن ایسا عشرہ واقعی زندگی میں یاد رکھنے والا یہ عشرہ ہے کہ ہم یعنی ذہنی طور پر اللہ نے ہمیں وہ موقع فراہم کیا۔ لہٰذا اسی کے خاتمے کے ساتھ یہ توحید کی آیتیں آئی ہیں اس میں، اور پھر بتایا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، ارے یہ دنیاوی زندگی تو کھیل کود ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی گزارنا تو آخرت میں ہے۔ لہٰذا اللہ یہاں فرما رہے ہیں، پھر آخر میں اللہ نے فرمایا چونکہ اس صورت میں مومنوں کے لیے عمل پر ان کو آمادہ کیا جا رہا ہے،
اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی آپ محنت کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہے۔ اس عشرے کی نسبت سے بھی بڑی اہم بات ہے ہمارے لیے، قرآن سورت ختم ہی اس پر ہو رہی ہے، شروع میں بھی تھا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور ختم بھی یہاں ہو رہی ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو میرے راستے میں قربانیاں پیش کرے گا اور اپنے جذبات اور اپنے آپ کو آگے لانے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے محنت کرے گا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کو اپنے راستے پر ضرور لے کر آئیں گے اور اس کو راستہ دکھائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ جو لوگ اعمال صالحہ کرتے ہیں اور ہمیشہ اچھا کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، ہمیشہ اچھا کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے لیے ہمیشہ اچھا کرنا آسان بنا دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔